لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے. شب قدر کی حقیقت اور شب قدر کی واقعیت کو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کو قرار دیا ہے. جس طرح سے شب قدر تمام مسلمانوں کے نزدیک متفق علیہ ہے اور اس میں کسی کو اس کی عظمت میں، اس کی فضیلت میں، اس کی برتری میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اسی طرح شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی تمام مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، باعث عظمت ہے، باعث فضیلت ہے اور بابرکت ذات ہے. اعتراف سب کو ہے، لیکن اعتراف کرنے کے بعد اور اقرار کرنے کے بعد
اپنے اعتراف اور اقرار کے مطابق عمل کرنا اور ہے، اور صرف اقرار کر کے اسی پر ٹھہر جانا اور رک جانا اور ہے۔ لہٰذا اقرار سب کو ہے کہ شہزادی، حتیٰ کہ اب اپنے دوسرے مسلمان فرقوں کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو ان کے یہاں بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں، حتیٰ کہ ان کی صحیح کتابوں میں موجود ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ سب سے محبوب ترین ذات میرے نزدیک شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، حتیٰ کہ خود پیغمبر کی زوجہ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے پیغمبر سے جب سوال کیا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ لیکن ان ساری فضیلتوں کے اقرار کے باوجود، حتیٰ کہ وہ روایت بھی جس میں پیغمبر نے شہزادی کی رضایت کو پروردگار کی رضا اور شہزادی کے غضب کو پروردگار کا غضب قرار دیا ہے کہ ان اللہ یغضب لغضبها وان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، کہ پروردگار فاطمہ کی رضا اور فاطمہ کی خوشنودی سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اور پروردگار ان جگہوں پر ناراض اور غضبناک ہوتا ہے جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک اور ناراض ہوتی ہیں۔ یہ روایت خود صحاح میں موجود ہے، اور وہ جملہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہم صل علی محمد کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور پیغمبر نے یہ جملہ کہہ کے شہزادی کی عظمت کو صبح قیامت تک کے لیے اگر کوئی حدیث نہ ہو، کوئی روایت نہ ہو، کوئی تاریخی واقعہ نہ ہو، سب مٹا دیا جائے، صرف یہ ایک جملہ پیغمبر کا شہزادی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی شخصیت کو قرآن مجید نے جن صفات کی طرف نسبت دی ہے اور جس چیزوں کی طرف قرآن مجید نے پیغمبر کو نسبت دیا ہے، اور پیغمبر کے لیے جو کمالات قرآن مجید نے مخصوص قرار دیے ہیں، ان سارے کمالات میں شہزادی پیغمبر کا جز ہیں اور پیغمبر کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن مجید نے کہا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اب فاطمہ زہرا صرف پیغمبر اسلام کا جز نہیں ہے، بلکہ وہ رسالت کا جز بھی ہیں، وہ نبوت کا جز بھی ہیں، وہ پیغمبر کے علم کا جز بھی ہیں، پیغمبر کے اخلاق کا جز بھی ہیں، پیغمبر کے فضائل اور کرامات کا جز بھی ہیں، پیغمبر کی شرافت و نجابت کا جز بھی ہیں۔ جس اعتبار سے دیکھا جائے شہزادی پیغمبر کا جز ہیں، لہٰذا جتنے کمالات اس کل میں پائے جاتے ہیں یعنی ذات پیغمبر میں، وہ سارے کمالات اس جز کے اندر شہزادی کے اندر موجود ہیں۔ ہاں ایک چیز استثناء ضرور کی ہے جو ہمارے علماء نے بھی اور قرآن مجید نے بھی، کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا درجہ عطا کیا ہے، ختم نبوت کا درجہ عطا کیا ہے۔ شہزادی کائنات اس منصب کی حامل نہیں ہے،
باقی کمالات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے جو شرف پیغمبر کا ہے وہی شرف شہزادی کا ہے، جو پیغمبر کے کمالات ہیں وہی شہزادی کے کمالات ہیں، جو پیغمبر کے فضائل ہیں وہی شہزادی کے فضائل ہیں۔ اور پیغمبر نے یہ کہہ کے کہ فاطمہ میرا جز ہے، رہتی دنیا تک کے لیے دنیا کو اس بات کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ صرف بیٹی ہونے کی حیثیت سے، صرف جسم کا جز ہونے کی حیثیت سے جناب فاطمہ پیغمبر کا حصہ نہیں ہے، بلکہ فاطمہ رسالت کا حصہ بھی ہیں، فاطمہ نبوت کا حصہ بھی ہیں، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ختم نبوت کا حصہ بھی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شہزادی کا وجود نہ ہوتا اور شہزادی کائنات اس دنیا میں نہ آئی ہوتی تو پیغمبر کے پاس کوئی ایسی خاتون تھی ہی نہیں جو صبح قیامت تک آنے والی پیغمبر کی امت کے لیے ہر جہت سے نمونہ عمل بن جائے۔ اس لیے اگرچہ پیغمبر کے پاس ایک نہیں، تاریخ نے 11 اور 13 بیویوں تک پیغمبر کی تذکرہ کیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پیغمبر کی ساری ازواج خرابی تھی، نہیں، بلکہ پیغمبر کی ازواج میں خدیجہ جیسی پیغمبر پر جان نچھاور کرنے والی، مال قربان کرنے والی، اپنا سب کچھ لٹا دینے والی خاتون بھی موجود ہے کہ جسے پیغمبر خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد بھی اکثر یاد کیا کرتے تھے، اگرچہ بعض ازواج پیغمبر کو یہ چیز ناگوار گزرتی تھی اور ان کے لیے گراں گزرتا تھا، اور وہ برملا پیغمبر کے سامنے روبرو کہہ بھی دیتی تھی کہ خدیجہ بوڑھی ہو گئی تھی، آپ کب تک ان کو یاد کیجئے گا اور کب تک ان کا ذکر کریے گا؟ تو پیغمبر یہ فرماتے تھے کہ خدیجہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لے آئیں جب سب میرا انکار کر رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جب سب میری مخالفت پہ آمادہ تھے، خدیجہ نے اس وقت میرے اوپر ایمان اور میرے رسالت کی تصدیق کی جب لوگ میری رسالت کا انکار کر رہے تھے، خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ خدیجہ صرف میرا نام سن کے اور رسالت کے منصب کو دیکھ کے میری طرف نہیں آئی تھی، بلکہ خدیجہ مجھے پہچان کے اور رسالت کی مکمل معرفت کے ساتھ خدیجہ نے میرے ساتھ شادی کا پیغام دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدیجہ نے معرفت کا وہ پورا حق ادا کیا جو انسان معرفت کے یہاں ہونا چاہیے۔ لہذا پیغمبر کی ازواج میں مقدس خواتین موجود ہیں، خدیجہ جیسی بیوی موجود ہے، جناب ماریہ قبطیہ جیسی بیوی موجود ہے، جناب ام سلمہ جیسی زوجہ موجود ہے، مقدس اور باکردار خواتین بھی پیغمبر کی ازواج کی فہرست میں شامل ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ یا رسول اللہ ان ازواج میں اگر کسی ایک بیوی کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دے دیا جائے تو مشکل کیا ہے؟ پیغمبر آواز دیں گے ہماری ازواج میں سب باکردار ازواج ضرور ہیں، صالح ازواج ضرور ہیں، نیک کردار بیویاں موجود ہیں ہماری بیویوں کی فہرست میں، لیکن اس کے باوجود بھی مشکل یہ ہے کہ کسی کا کردار امت کے لیے نمونہ عمل تبھی بن سکتا ہے جب اس کا کردار معصوم ہو، اور ہماری ازواج میں باکردار خواتین خدیجہ جیسی با ایمان اور مومنہ خاتون جو سب سے پہلے خواتین کی فہرست میں پیغمبر پر ایمان لانے والی ہیں، ایسی زوجہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خدیجہ کا کردار نمونہ عمل نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ خدیجہ سارے کمالات کے باوجود، سارے فضائل کے باوجود، سارے کمالات کے باوجود جناب خدیجہ کے ہاں عصمت نہیں پائی جاتی، وہ معصوم نہیں ہے۔
मासूमा नहीं है, लिहाजा उनका किरदार उम्मत के लिए नमूने अमल नहीं करार दिया जा सकता। लिहाजा एक ऐसी खातून चाहिए जो सुबह क़यामत तक आने वाली पैगंबर की उम्मत की ख़वातीन के लिए नमूने अमल पेश कर सके, और वो खातून ऐसी हो कि जिसकी ज़िंदगी हर एतबार से मुकम्मल हो। वो खातून एक माँ की हैसियत से भी नमूने अमल पेश कर दे, एक ज़ौजा की हैसियत से भी नमूने अमल पेश कर दे, एक बेटी की हैसियत से भी नमूने अमल पेश कर दे। इसलिए कि पैगंबर को कुरान मजीद ने ये कह के आवाज़ दी है कुरान मजीद में अपने नबी के लिए कि वलकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, पैगंबर की ज़िंदगी तुम्हारे लिए उसवा हसना है। पैगंबर सुबह क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए नमूने अमल है पैगंबर की ज़िंदगी। लेकिन मुश्किल ये है कि पैगंबर का ताल्लुक़ सिन्फ़ निस्वां से नहीं है, पैगंबर का ताल्लुक़ सिन्फ़ नाजुक से नहीं है, पैगंबर का ताल्लुक़ सिन्फ़ कवी से है, यानी मर्दों की सिन्फ़ से पैगंबर का ताल्लुक़ है। लिहाजा पैगंबर मर्दों के लिए अमली नमूने पेश कर सकते हैं। पैगंबर ये पेश कर सकते हैं कि एक बाप और बेटे का रिश्ता कैसा होना चाहिए, बाप के शफ़क़त बेटे के लिए कैसी होनी चाहिए, बाप के मुकाबले में बेटे की इताअत और फर्मा बरदारी कैसी होनी चाहिए। पैगंबर एक शौहर का नमूने अमल पेश कर सकते हैं कि शौहर अपनी ज़ौजा के मुकाबले में क्या हुकूक रखता है और उसे कैसे पेश आना चाहिए, उसे कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए। एक शौहर की हैसियत से पैगंबर अपना नमूने अमल पेश कर सकते हैं, एक बाप की हैसियत से पैगंबर नमूने अमल पेश कर सकते हैं कि एक बाप को कैसा होना चाहिए। बेटे की हैसियत से पैगंबर नमूने अमल पेश कर सकते हैं, भाई की हैसियत से पैगंबर की ज़िंदगी नमूने अमल करार पा सकती है। लेकिन ख़वातीन के लिए पैगंबर की ज़िंदगी और ख़वातीन के जो ख़ास अमली मसाइल हैं उनका अमली नमूना पैगंबर नहीं पेश कर सकते। पैगंबर ये बयान ज़रूर कर सकते हैं कि माँ अपने बेटे की तरबियत कैसे करे, माँ अपनी औलाद की तरबियत कैसे करे, माँ अपनी औलाद को कैसे परवान चढ़ाए, कितने दिन माँ अपनी औलाद की तरबियत का हक रखती है और उसके बाद हक तरबियत खत्म हो जाता है, या हक विलायत कितने दिन बाप को हासिल होता है और कितने दिन माँ के साथ बच्चों को रहने का हक इस्लाम ने दिया है। ये सारे अहकाम पैगंबर ज़बानी ज़रूर बयान कर सकते हैं, लेकिन एक माँ की ममता कैसी होती है उसका अमली नमूना पैगंबर पेश नहीं कर सकते हैं। एक बीवी का अपने शौहर की निस्बत से क्या किरदार होना चाहिए, ज़ौजा का अमली किरदार पैगंबर पेश नहीं कर सकते हैं। ज़ौजा की न इबादत का, न इताअत का, न ज़िंदगी के किसी और पहलू का ख़वातीन के पैगंबर अमली नमूना पेश नहीं कर सकते हैं। और शायद यही वजह थी कि जब तक शहजादी कायनात इस दुनिया में नहीं आ गई उस वक्त तक अल्लाह का नबी मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ उसूल दीन के पैगामात पहुंचाता रहा, तौहीद की बातें बताता रहा, अदल व नबुवत की बातें बताता रहा, रिसालत व इमामत की बातें बताता रहा, क़यामत और माद और कुरान जैसी अकायद पे गुफ्तगू करता रहा, लेकिन अमली एतबार से कोई हुक्म उस वक्त तक नाजिल नहीं हुआ, खासकर औरतों की निस्बत से जिसका ताल्लुक था उस वक्त तक नाजिल नहीं हुआ कोई ऐसा हुक्म जब तक शहजादी दुनिया में आ नहीं गई और जब तक शहजादी इस लायक नहीं हो गई कि औरतों के लिए अमली नमूने अमल पेश कर सकें। लिहाजा जिस तरह इब्तिदाए नबूवत में नबूवत 40 बरस तक खामोश रही कि एक आने वाला ऐसा आ जाए मर्दों में जो पैगंबर की नबूवत की तस्दीक कर सके, जो पैगंबर का वारिस बन सके, जो पैगंबर का वसी और जानशीन बन सके, इसीलिए इब्तिदाए रिसालत में रिसालत 40 साल तक खामोश रही कि अली आ जाएं, अली की ज़ाहिरी विलादत हो जाए इस दुनिया में और अली इस लायक हो जाएं कि मेरी नुसरत और मदद का हर महाज पर वादा कर सके। इसलिए तबलीग रिसालत और ऐलान रिसालत पैगंबर ने नहीं किया जब तक अमीर अल मोमिनीन वजूद में नहीं आ गए
اور اس لائق نہیں ہو گئے کہ پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کر سکیں۔ اسی طرح جیسے پیغمبر کی رسالت کا اعلان رکا رہا علی کے انتظار میں، ویسے ہی اللہ کے دین کے احکامات رکے رہے فاطمہ کی آمد کے انتظار میں کہ فاطمہ آئیں تو پھر احکام کا سلسلہ شروع ہو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ لہذا اگر شہزادی کا وجود نہ ہوتا، اگر فاطمہ زہرا کا وجود نہ ہوتا، تو پیغمبر کی رسالت کا وہ حصہ جو عورتوں سے مربوط ہے، جس کا تعلق خواتین سے ہے، وہ حصہ پیغمبر کی تبلیغ کا نامکمل رہ جاتا۔ پیغمبر کی زندگی نمونہ عمل ہوتی، لیکن مردوں کے لیے ہوتی اور ہے، لیکن خواتین کے خاص مسائل میں، خاص امور میں پیغمبر کی زندگی نمونہ عمل نہیں بن سکتی تھی۔ لہٰذا ضرورت تھی، اور اسی ضرورت کو دیکھ کے پیغمبر نے یہ جملہ شہزادی کے لیے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی فاطمہ رسالت کا حصہ ہیں، فاطمہ نبوت کا حصہ ہیں، فاطمہ پیغمبر کے صفات و کمالات کا جز ہیں۔ نہ صرف یہ کہ شہزادی پیغمبر کی بیٹی ہیں اور ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کا جز ہیں اور آپ کا حصہ ہیں، بلکہ شہزادی کائنات پیغمبر اسلام کی رسالت کا حصہ بھی ہیں، پیغمبر کے کمالات کا حصہ بھی ہیں۔ اور عزیزو، یہی وجہ تھی کہ معصومین نے جو شہزادی کو اہمیت دی ہے، یا پیغمبر نے جو شہزادی کو اہمیت دی ہے، آپ ذاکرین سے، خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کا دستور یہ تھا، اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے، بلکہ ام المومنین عائشہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب بھی شہزادی پیغمبر کی خدمت میں آتی تھی، کلما جاءت فاطمہ بن نبی، جب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر کی خدمت میں آتی تھیں تو پیغمبر 4 کام کیا کرتے تھے۔ یرحب فیہا یا یرحب لہا، پیغمبر فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جس جگہ پیغمبر بیٹھے ہوتے تھے اس جگہ کو خالی کر دیتے تھے شہزادی کو بٹھانے کے لیے۔ وَأَقْبَلَ إِلَيْهَا، اور پیغمبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ وَأَقْبَلَ إِلَيْهَا، پیغمبر شہزادی کے اقبال کے لیے، استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ جب کسی ذاکر نے اس جملے کو کہ وَأَقْبَلَ إِلَيْهَا، اگرچہ ظاہری ترجمہ اس کا یہی ہے کہ پیغمبر استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے شہزادی کے، لیکن جب یہی جملہ کسی ذاکر نے آیت اللہ خامنئی کے ہاں جب مجلس ہو رہی تھی شہزادی کی ایام فاطمیہ میں، اس جملے کو کوٹ کیا، اور کوٹ کرنے کے بعد اس نے ترجمہ کیا کہ پیغمبر شہزادی کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے، تو آیت اللہ خامنئی نے برجستہ یہ کہا، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ پیغمبر فاطمہ زہرا کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ پیغمبر اسلام شہزادی کے استقبال کے لیے دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ صرف کھڑے ہو کے کسی کا استقبال کر لینا اور ہے، اور کسی کے دیدار کا اشتیاق اتنا زیادہ ہو کہ جیسے ہی وہ آتا ہوا دکھائی دے دوڑ کے اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھنا، یہ اور مرحلہ ہے۔ یہ انتہائی محبت اور انتہائی شفقت کو ظاہر کرتا ہے پیغمبر کی شہزادی کی نسبت سے۔ اور تیسرا کام پیغمبر کا یہ تھا، وَيُقَبِّلُ يَدَهَا وَجَبِينَهَا، اور پیغمبر شہزادی کے دست مبارک کا بوسہ دیتے تھے، شہزادی کی پیشانی کو چومتے تھے۔ یہ تیسرا کام۔ اور چوتھا کام یہ تھا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ،
اور پیغمبر شہزادی کو اپنی جگہ پر جہاں نبوت تشریف فرما تھی، جہاں رسالت تشریف فرما تھی، وہاں سے پیغمبر ہٹ جاتے تھے اور شہزادی کو وہاں بٹھاتے تھے۔ یہ سارا اہتمام اگر پیغمبر کا صرف بیٹی ہونے کی بنیاد پر تھا تو سنت پیغمبر کے عنوان سے ہر باپ کے لیے یہ واجب اور لازم ہو جاتا، ہر باپ کی یہ ذمہ داری بن جاتی کہ وہ اپنی بیٹی کا اسی طرح سے احترام کرے جس طرح پیغمبر نے شہزادی کا احترام کیا ہے۔ مگر یہ احترام شہزادی کا پیغمبر نے صرف بیٹی ہونے کے عنوان سے نہیں بلکہ جزء رسالت ہونے کی بنیاد پر، جزء نبوت ہونے کی بنیاد پر، جزء فضائل پیغمبر ہونے کی بنیاد پر پیغمبر نے شہزادی کا یہ احترام کیا ہے۔ کیونکہ اگر شہزادی نہ ہوتی تو پیغمبر کی نبوت کا ایک حصہ تاریک رہ جاتا یا پیغمبر کی تبلیغ کا ایک حصہ نامکمل رہ جاتا۔ عزیزو، یہی وہ عظمت تھی شہزادی کو جو ایک بیٹی کی حیثیت سے شہزادی نے اپنا کردار پیش کیا ہے، ایک ماں کی حیثیت سے اپنا نمونہ عمل پیش کیا ہے، ایک زوجہ کی حیثیت سے نمونہ عمل پیش کیا ہے۔ یہی وہ کردار تھا جو دنیا میں آنے والی ان خواتین کو بھی ہر اعتبار سے حاصل نہیں ہو سکا۔ دنیا میں جناب مریم کی بڑی تاریخ قرآن مجید میں موجود ہے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، اے مریم اللہ نے تمہیں طاہرہ قرار دیا ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود مریم کی زندگی ہر اعتبار سے مکمل نہیں ہے، اس لیے کہ جناب مریم عمران جیسے پاکیزہ انسان کی بیٹی ضرور ہیں، عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں ضرور ہیں، جو صاحب کتاب نبی بھی ہے، صاحب شریعت نبی بھی ہے، اس کی ماں ضرور ہے جناب مریم۔ لیکن جناب مریم کی زندگی کا ایک گوشہ جو زوجیت کا گوشہ ہے کہ جناب مریم کا کوئی شوہر نہیں ہے، یہ گوشہ جناب مریم کی زندگی کا تاریخ ہے۔ لیکن شہزادی کائنات کی ذات گرامی وہ ہے جو آپ پیغمبر اسلام جیسے باپ کی بیٹی بھی ہیں، علی مرتضیٰ جیسے شوہر کی زوجہ بھی ہیں، حسن و حسین اور زینب و ام کلثوم جیسے بیٹوں کی اور بچیوں کی ماں بھی ہیں۔ لہٰذا شہزادی نے جو نمونہ عمل پیش کیا ہے اور جو کردار پیش کیا ہے وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ یا الفاظ بدل کے یوں کہہ دیا جائے کہ تبلیغ کے تمام جہت سے نامکمل نہ ہونے کا نام ہے مریم، اور تبلیغ کی تکمیل کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا اگر شہزادی کائنات نہ ہوتی تو پیغمبر کی زندگی اور پیغمبر کی تبلیغ نامکمل رہ جاتی، جس طرح امیر المومنین کے وجود کے بغیر، اور شاید یہی وجہ تھی کہ معصومین نے جو شہزادی کے لیے اور شہزادی کی عظمت کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو شہزادی کے فضائل اور کمالات ذکر کیے ہیں، وہ صرف اس عنوان سے نہیں ہے کہ شہزادی معصومین کی جدہ ہیں، بلکہ اس عنوان سے ہے کہ شہزادی پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا حصہ ہیں، شہزادی پیغمبر کی نبوت کا جز ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شہزادی کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہے صدیقہ، فاطمہ صدیقہ ہیں، وعلی معرفتها دارت القرون الاولی، اور فاطمہ زہرا کی معرفت پر آغاز کی ابتدائی صدیاں اور اس کا محور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود اور ان کی معرفت، یعنی اولین و آخرین تک، جناب آدم سے لے کے بلکہ اس سے پہلے سے اگر سلسلہ شروع کیا جائے کہ فرشتے بھی شہزادی کے وجود اور نور کو دیکھ کے پروردگار کے لیے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ لہٰذا نہ صرف انسان اور بنی آدم، اولاد آدم، بلکہ ملائکہ بھی شہزادی کے در پہ آنے کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے۔
उस फरिश्ते का वाक़या आपके सामने है कि जो शब ईद हसनैन के लिए लिबास लेके आया है और पूरी रात जन्नत में लिबास तैयार किया गया और सुबह होते ही, क्यों? इसलिए कि जब बच्चे शब ईद घर में दाखिल हुए और आने के बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपनी मादर गिरामी से ये फरमाया कि मादर गिरामी, कल ईद का दिन है, मदीने वालों के बच्चे, अहले मदीना के बच्चे नए नए लिबास पहन के आएंगे, हमारे पास ईद के दिन नया लिबास नहीं है पहनने के लिए। तो शहजादी ने बच्चों का दिल रखने के लिए, बच्चों का हौसला न टूटे, बच्चों का दिल न टूटे, इसलिए शहजादी ने फरमा दिया और ये कह दिया शहजादी ने कि तुम्हारे लिबास दर्जी के यहाँ गए हैं। ये सुनना था कि इमाम हसन और इमाम हुसैन को इत्मीनान हो गया, मगर ये किसी आम शख्सियत की ज़बान से बात ज़ाहिर हुई होती और निकली होती तो बात निकलती और निकल के ख़त्म हो जाती, लेकिन ये उस सिद्दीक़ा की ज़बान से निकली हुई बात है कि जिसे पैगंबर मैदान मुबाहला में सिद्दीक़ा के उन्वान से अपनी उम्मत में जब पैगंबर से कहा गया कि तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तो पूरी उम्मत में, जिसमें अज़वाज भी शामिल हैं, पैगंबर के दूसरे रिश्तेदार भी शामिल हैं, लेकिन पैगंबर को शहजादी के किरदार के अलावा किसी एक का किरदार ऐसा नहीं नजर आया औरतों में जो मैदान मुबाहला में जाने के लायक बन जाए। हालांकि जो सीगा कुरान मजीद ने इस्तेमाल किया था वो निसा अना का सीगा था कि हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, और औरतों का ताल्लुक और औरतों का इतलाक कम से कम 3 के ऊपर होता है, लिहाजा कम से कम 3 की तो गुंजाइश थी जिन्हें पैगंबर औरतों के उन्वान से ले जा सकते थे मैदान मुबाहला में। लेकिन मैदान मुबाहला में पैगंबर सिर्फ उस जात को लेके गए कि जो वाकई पैगंबर की नबूवत की सदाकत की गवाह बन सके, जो पैगंबर की नबूवत के लिए ईसाइयों के मुकाबले में चैलेंज बन सके, तहद्दी बन सके, ऐसी जात को ले गए। और पैगंबर का ले जाना यह बता रहा था कि पैगंबर की उम्मत में सारी खवातीन का किरदार और मर्तबा अपनी जगह पर है, अज़वाज का मर्तबा अपनी जगह पर है, लेकिन कोई इस लायक नहीं था कि ईसाइयत के मुकाबले में जो निसाअना का मिस्दाक बन के मैदान मुबाहला में जा सके, सिवाय शहजादी कायनात के। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा शहजादी ने बच्चों से कह दिया कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ गए। और पूरी रात जन्नत में एक हलचल मची हुई है कि सारी कायनात तहोबाला हो जाए तो हो जाए, लेकिन फातिमा की जबान से निकला हुआ फिक्रा जाया हो जाए या शहजादी की बात खाली चली जाए, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा जन्नत में रातों रात लिबास तैयार किए गए और इधर सुबह नमूदार हुई और उधर आके मदीने के इस टूटे हुए दरवाजे पर किसी ने दखुल बाब किया, दरवाज़ा खटखटाया। शहजादी ने आवाज़ दी, कौन? आने वाले ने आवाज़ दी, जो तारीख ने और मुर्रिखीन ने जुमले लिखे हैं, अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, हसनैन के लिए कपड़े लेके आया हूँ। ये आने वाला जो रिजवान जन्नत है, जन्नत का फरिश्ता है, लेकिन दर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर आने के बाद और यहाँ पहुँचने के बाद अपने लिए न रिजवान का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, न फरिश्ते और मलक का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, बल्कि दर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर आके आवाज़ देता है, अना खय्यातुल हसनैन, यानी वही लफ्ज़ बेऐने जो शहजादी ने शब में कहा था बच्चों से कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ गए हैं, आने वाला फरिश्ता वही लफ्ज़ दोहरा रहा है कि मैं हसनैन का दर्जी हूँ, कपड़े लेके आया हूँ। जी चाहता है अर्ज़ करूँ कि रिजवान जन्नत, तू तो जन्नत का फरिश्ता है, जन्नत का निगरां है, जन्नत का निगरां है, वहां की देखभाल करने वाला फरिश्ता है। अगर इस दरवाजे पे आने के बाद तू ये ऐलान कर देता कि मैं जन्नत का फरिश्ता हूँ, हसनैन के लिए कपड़े लेके आया हूँ, तो शायद हसनैन की अजमत बढ़ जाती और दुनिया वालों को ये मालूम हो जाता कि ये वो बच्चे हैं कि जिनके लिए जन्नत के फरिश्ते कपड़े लेके आते हैं। रिजवान जन्नत पलट के आवाज़ देगा, मैं अगर ये कह दूँ कि मैं रिजवान जन्नत हूँ तो दुनिया को मेरी अजमत तो मालूम हो जाएगी,
گی، لیکن جس دروازے پر میں آیا ہوں میں اپنی اوقات بھی پہچانتا ہوں اور اس دروازے کی عظمت بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ میں جنت کا ایک فرشتہ ضرور ہوں، لیکن جس دروازے پر آیا ہوں یہاں کوئی مالک جنت ہے، کوئی قسیم جنت ہے، کوئی خاتون جنت ہے، کوئی جنت کے جوانوں کا سردار ہے، لہٰذا میں ساری دنیا کے لیے رضوان جنت ہو سکتا ہوں، لیکن در سیدہ پہ آؤں گا تو ایک درزی سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ آنے والے فرشتے نے لباس شہزادی کی خدمت میں پیش کیا، شہزادی وہ لباس لے کے اپنے بیت الشرف میں آئیں اور آنے کے بعد شہزادی نے سجدہ شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی کنیز خاص کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو ضائع نہیں ہونے دیا، پروردگار تو نے فاطمہ کے لب و لہجے اور کلام کی لاج رکھ لی کہ فاطمہ نے اپنے بچوں سے جو جملہ کہا تھا تو نے اس کی لاج رکھ لی اور جنت سے لباس تو نے بھیج دیا۔ عزیزو، یہ شہزادی کا وجود ہے جس کے لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، ابتدائی صدیاں بھی شہزادی کے وجود اور ان کی معرفت پر گردش کرتی ہیں۔ جب پہلے زمانے میں جو چکی چلا کرتی تھی اس چکی میں بیچ میں ایک کیل ہوتی تھی، چکی کا پاٹ اسی کے سہارے حرکت کرتا تھا، اس کیل کو کہا جاتا تھا کہ دارت علیہ، اس کے اوپر یہ چکی چل رہی ہے۔ اسی طرح سے جو زمین ہماری گردش کر رہی ہے اس کے دونوں طرف دو میخ ہیں جس کے اوپر یہ زمین کا گولا رکا ہوا اور گردش کر رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ علی معرفتہا دارت القرون الاولی، ابتدائی صدیاں، آغاز کی صدیاں بھی، چاہے وہ عالم ناسوت کی صدیاں ہوں، چاہے عالم ملکوت کی صدیاں ہوں، چاہے عالم لاہوت اور عالم برہوت کی صدیاں ہوں، یہ ساری صدیاں امام نے علی معرفتہا دارت القرون الاولی کا لفظ استعمال کر کے جتنی صدیوں کا تصور کیا جا سکتا ہے، چاہے عالم مادہ میں، چاہے عالم ارواح میں، چاہے عالم انوار میں، ان ساری صدیوں کو اپنے اس جملے میں شامل کر لیا ہے کہ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، آغاز کی ابتدائی صدیوں کی گردش بھی اگر ان کا وجود تھا، اگر وہ چل رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہی تھی، تو ان کی حرکت کا محور معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور حتیٰ کہ معصوم نے یہاں تک فرمایا کہ جب تک کسی نبی نے شہزادی کی نبوت کا اقرار نہیں کر لیا اس وقت تک اس نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی۔ ماں تک، یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها، جب تک کسی نبی کی اس وقت تک نبوت مکمل نہیں ہوئی یا کسی نبی کی نبوت اس وقت تک پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچی جب تک اس نبی نے شہزادی سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا اور آپ پر ایمان نہیں لے آیا۔
شہزادی کا وجود ظاہری اعتبار سے نہ نبوت کی حامل ہیں نہ رسالت کی حامل ہیں، لیکن شہزادی کا وجود اتنا بلند ہے اور اتنا بلند ہے کہ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے وجود کے لیے، جس کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان، یہ عرش و فرش، یہ ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر اسلام کے لیے خلق کی، اور وہ حدیث قدسی بھی مشہور ہے اور پڑھتے ہیں آپ، جسے شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب الاحادیث القدسیہ میں نقل کیا ہے کہ علامہ مجلسی نے بھی اسے اپنی بہار الانوار میں کوٹ کیا ہے کہ پیغمبر نے پروردگار کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو خلق نہیں کیا ہے، وما خلقت پیغمبر، ہم نے زمین و آسمان کو، افلاک کو خلق نہیں کیا ہے مگر آپ کی محبت میں۔ یہ زمین و آسمان، یہ ساری کائنات، یہ سارا وجود اور یہ سارے سیارے، سارے ستارے، جتنی کائنات کی وسعتوں کو تصور کیا جا سکتا ہے، یہ سب پیغمبر کے لیے خلق ہوئیں۔ اور خود پیغمبر کو کہ وہ جملہ مشہور ہے جو یاد آ گیا تو آپ کو بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو یہ پورا نظام فلکی اور یہ افلاک کا وجود نہ ہوتا، یہ ساری کائنات کا وجود آپ کے صدقے میں ہے۔ وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی کا وجود نہ ہوتا تو آپ کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی ساری کائنات پیدا ہوئی پیغمبر کے طفیل میں، اور پیغمبر کی خلقت ہوئی اس حدیث قدسی کے مطابق امیر المومنین کے طفیل میں۔ اور آگے جملہ ملتا ہے کہ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اور اے میرے پیغمبر اگر فاطمہ زہرا کا وجود نہ ہوتا تو نہ تمہیں خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ یعنی ساری کائنات کی خلقت کی وجہ اور تخلیق کا سبب ذات پیغمبر اسلام، اور پیغمبر کی ذات کی خلقت کا سبب ذات امیر المومنین، اور ان دونوں کی خلقت کا سبب ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخ میں جو مرتبہ شہزادی کا دیکھتے ہیں وہ کہیں نہیں، نہ صرف اس دنیا میں کہ پیغمبر نے اپنی محبتیں، اپنی شفقتیں اپنی بیٹی کے اوپر نثار کیں اور بارہا اس کی فضیلت کا اعلان کیا، بلکہ محشر کے لیے یہ روایات آپ سنتے رہتے ہیں ایام فاطمیہ میں کہ روز محشر جب اولین و آخرین جمع ہوں گے اور وہاں شہزادی کا اس عالم میں ورود ہوگا کہ ایک آواز گونجے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ اب میری شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محشر کے میدان سے گزرنے والی ہے۔ اور تاریخ میں روایات میں جملہ موجود ہے کہ سب کی نگاہیں جھک جائیں گی اور کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ اپنی نگاہ اٹھا سکے، کیونکہ یہ حکم پروردگار، حکم تکوینی یہ پروردگار ہے کہ غضوا ابصارکم۔ اور ہم نے تو اس سے زیادہ، یہ تو شہزادی کائنات ماں ہیں، ہم نے تو آپ کی بیٹی کے لیے بھی یہ دیکھا کہ جب یہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا اور کوفیوں نے گریہ شروع کیا اور رونا شروع کیا، اور شہزادی زینب تقریر کرنا چاہتی، بولنا چاہتی ہیں، تو چاروں طرف شادیانوں کی آواز ہے، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز ہے، فوجیوں کی آواز ہے، تماشائیوں کی آواز ہے۔ علی کی بیٹی کی زبان سے ایک جملہ نکلنا تھا اور آواز دی علی کی بیٹی نے کہ اسکتو، ایک جملہ تاریخ نے لکھا اسکتو، ساکت ہو جاؤ، اور اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ جانوروں کے گلوں میں اور جانوروں کی گردن میں جو گھنٹیاں ڈالی ہوئی تھیں، جو بج رہی تھیں، مسلسل ہل رہی تھیں، وہ بھی ساکت ہو گئی تھیں جناب زینب کے اس ایک جملے کے نتیجے میں۔ تو محشر میں تو ندائے پروردگار گونجے گی کہ غضوا ابصارکم۔ جب آپ کی بیٹی کی آواز میں اتنا اثر ہے کہ ساری کائنات تھم سکتی ہے،
تو ندائے پروردگار پر یقیناً ساری کائنات کی نگاہیں جھک جائیں گی۔ یہ شہزادی جو اتنے فضائل اور کمالات کی حامل ہے، اسی کو ایسے رلایا گیا، ایسے تڑپایا گیا۔ عزیزو، جب کسی کا عزیز، خصوصاً کسی بچی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ دلاسے کے لیے آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ رشتہ دار اگر وہ بیٹی زیادہ چہیتی ہو تو ایک مدت تک اس بیٹی کے گھر آ کے رک جاتے ہیں قریبی رشتہ دار، کہ اس بیٹی کو اپنے باپ کی تنہائی کا احساس نہ ہو، اپنے باپ سے فراق اور دوری اور غربت کا احساس نہ ہو۔ لیکن نبی کی بیٹی کے ساتھ امت نے کیا کیا کہ نبی کی بیٹی اپنے باپ پر رونا چاہتی ہے تو رونے پر پابندی ہے۔ اگر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے گریا کرتی ہے تو وہ درخت بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ آ کے امیر المومنین سے شکایت کی جاتی ہے کہ علی، فاطمہ سے کہو یا دن کو روئیں یا رات کو رویا کریں، ہمارے کاموں اور نیند میں خلل پڑتا ہے۔ عزیزو، تاریخیں لکھتی ہیں، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ مدینے والے اس طرح کی تکلیف کیوں محسوس کرتے تھے، اس لیے کہ جب شہزادی اپنے بابا پہ گریا کرتی تھیں، اپنے بابا پر نوحہ بکا کرتی تھیں، ماتم کرتی تھیں، تو شہزادی کے ساتھ مدینے کے در و دیوار سے گریے کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ نہ جانے کیسا کرب تھا، نہ جانے کیسا درد تھا، شہزادی کے لب و لہجے میں بیٹی اپنے بابا سے فریاد کرتی ہے، یا بتا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد آپ کی امت نے ایسے مصائب ڈھائے کہ اگر وہ دنوں پہ پڑتے تو رات کی طرح تاریک ہو جاتے، اگر وہ مصائب پہاڑوں پہ ڈالے جاتے تو پہاڑ شدت مصائب سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ عزیزو، کبھی بابا کا سونا منبر دیکھتی ہے تو گریا کرتی ہے، کبھی رات کو اٹھتی ہے تو رات کو جب بیدار ہوتی تھی بابا کی زندگی میں تو بابا کے تہجد کی آواز کانوں میں سنائی دیتی تھی۔ وہ شیرینی لہجہ، وہ پیغمبر کے لہجے کی مٹھاس سننے کو شہزادی کے کان ترس گئے۔ کبھی منبر کو دیکھ کے، کبھی بابا کی نماز شب یاد کر کے، حتیٰ وہ لباس جس میں امیر المومنین نے پیغمبر کو غسل دیا ہے اسے ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھ لیا تو اتنا گریا کیا، اتنا گریا کیا کہ شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے وہ لباس پیغمبر چھپا کے رکھ دیا کہ شہزادی کی نگاہوں کے سامنے نہ آئے۔ ایک ایک چیز یاد کرتی ہے اور روتی ہے۔ حتیٰ جب بلال آ کے اذان دیتے ہیں، جنہوں نے وفات کے بعد مدینہ چھوڑ دیا تھا، جب وہ آئے مدینے میں اور شہزادی نے اذان کی خواہش کی اور بلال نے اذان دینا شروع کیا، تاریخ نے عجیب منظر لکھا ہے کہ بلال گلدستہ اذان پر گئے، اللہ اکبر کہا، شہزادی کا دل منقلب ہونے لگا، شہزادی پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ جیسے جیسے اذان آگے بڑھ رہی تھی، فاطمہ کی بے چینی اور گریے میں شدت آتی جاتی تھی۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب بلال نے اذان میں پیغمبر کی نبوت کی گواہی دی، شہزادی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ اب شہزادی سے برداشت نہ ہوا، امیر المومنین نے سلمان کو بھیجا، سلمان ارے جاؤ بلال سے کہو اذان روک دو، فاطمہ کو غش آ گیا ہے، جزاکم ربکم۔ پیغمبر کی یہ بیٹی کتنا ستائی گئی،
پیغمبر کو ابھی 2 سے 3 دن گزرا تھا پیغمبر کے دفن ہونے کو، کہ یہی دروازہ جہاں فرشتہ آ کے رک گیا، جہاں اللہ کا نبی ہر دن آ کے سلام کیا کرتا ہے نماز فجر کے وقت اور آواز دیتا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ وہی شہزادی کا دروازہ ہے جہاں آگ اور لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں، اور 2-4 افراد نہیں بلکہ 20 سے 21 افراد کا مجمع ہے جو شہزادی کے دروازے اور گھر کو جلانے کے لیے آیا ہے، جس میں مسلمانوں کا دوسرا حاکم آگے آگے ہے، اس کا غلام قنفذ بھی ہے، مغیرہ ابن شعبہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، دوسرے افراد بھی ہیں جن کے تاریخ 20 سے 21 افراد ہیں جو ان کے ہاتھوں میں آگ اور لکڑیاں ہیں، اور لا کے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع کی گئیں، اور بڑھ کے آگے اس نے آواز دی ملعون نے کہ فاطمہ دروازہ کھول دو، علی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور صرف یہ دھمکی نہیں تھی بلکہ گھر میں آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ، نبی کی بیٹی دروازے کے بیچ میں، در و دیوار کے درمیان، یہ ظالم آگے بڑھا اپنے نجس قدم اس دروازے پہ رکھ کے جس کا بوسہ ملائکہ دیتے تھے، جہاں پیغمبر آ کے احترام سے رک جاتے تھے، ظالم نے اپنے نجس قدم سے پورے زور اور طاقت کے ساتھ دروازے کو دھکا دیا۔ نبی کی بیٹی جس کے شکم میں محسن ہے در و دیوار کے درمیان آ گئی، اور اس کے بعد نبی کی بیٹی کی پسلیاں شکستہ ہوئی، سیدہ بے ہوش ہو کے زمین پر گری، آواز دی محسن ساقط ہو گیا، یا فضت و خزینی۔ علی گھر میں موجود تھے مگر فاطمہ نے مشکل کشا کو نہ بلایا کہ علی سے یہ منظر دیکھا نہ جائے گا، علی سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکے گا، لہذا فضہ کو آواز دی یا فضت و خزینی، اے فضہ ارے آگے بڑھو، مجھے سہارا دو، واللہ لقد قتل ما فی احشائی، اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضہ آؤ مجھے سہارا دو۔ فضہ آگے بڑھی، شہزادی کو اٹھایا، ابھی شہزادی کو اٹھایا ہی تھا فضہ نے کہ جیسے شہزادی کو ہوش آیا، یہ مجمع گھر کے اندر گھس کے امیر المومنین کو چادر کا پھندا گلے میں ڈال کے مسجد نبوی کی طرف کشا کشا کھینچتا ہوا لے کے جا رہا ہے۔ جیسے ہوش میں آئی، آواز دی فضہ ابو الحسن کہاں ہے، آواز دی شہزادی مولا کو وہ لوگ لے گئے۔ فاطمہ زہرا اپنے بابا کی حوالی سر پہ رکھا، آ کے ڈیوڑی پہ کھڑی ہو گئی، اپنا درد بھول گئی، پسلیوں کا غم، پسلیوں کے ٹوٹنے کا درد بھول گئی، آواز دی خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں پیغمبر کی عبا سر پہ ڈال کے بال بکھرا کے بارگاہ پروردگار میں بد دعا کروں گی۔ یہ آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی، علی مسجد پیغمبر میں ہے، اے سلمان ارے جاؤ فاطمہ سے کہو کہ امت کے لیے بد دعا نہ کرے ورنہ عذاب نازل ہوگا، امت تباہ ہو جائے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے خاتون جہاں بنت لاڈلے مرزا اور اشفاق حسین ابن ممتاز حسین مرحوم کو اور تمام مرحومین کو ایصال فرمائے۔